ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر دیں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن لازمی سلیکٹ کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں اپنی ایپیسوڈ۔ یہ کہہ کر وہ میرے گلے سے لپٹ گئی۔ اس کے نرم و گداز بدن نے میرے اندر سے آگ سی بڑکا دی تھی، لیکن میں اس وقت اس قسم کی کسی بھی عیاشی کا متمائل نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اپنی پیاس بجھانے کے بعد نیلم نے واپس مجھے اسی اذیت خانے میں دھکیل دینا ہے، اور یہ پیار کا اظہار اس کی خواہش کے پورے ہونے تک ہے۔ نیلم، اگر چائے مل جاتی۔ اپنے ذہن میں ایک منصوبہ ترتیب دیتے ہوئے میں آہستہ سے بولا، میں نے کئی دنوں سے چائے نہیں پی۔ کیوں نہیں؟ وہ بمشکل مجھ سے جدا ہوتے ہوئے بولی، ابھی منگواتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی سمت بڑھ گئی۔ جیسے ہی اس کی پشت میری طرف ہوئی، میں اپنے ہتھکڑی میں جکڑے ہاتھ سر سے گزار کر اپنے سامنے لے آیا کہ ایکشن لینے کے لیے ہاتھوں کا سامنے ہونا ضروری تھا۔ کچھ قائرین کو شاید اس بات پر حیرت ہو کہ پیچھے جکڑے ہوئے ہاتھ کس طرح سر سے گزارے جا سکتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے بذات خود یہ مظاہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھا ہو، ان کے لیے یہ حیرانی کا باعث نہ ہوگا۔ نیلم نے کمرے کے دروازے پر جا کر سخت یونانی باڈی گارڈ کو چائے لانے کے لیے بھیج دیا اور پھر دروازہ بند کر کے مستی میں لہراتی میرے جانب بڑھی، لیکن نزدیک پہنچنے سے پہلے میں اسے گڑبڑا کر احساس ہو گیا کہ اس میں لامعالہ میرے بندھے ہوئے ہاتھوں کا قصور تھا جو میری پشت کی بجائے سامنے آ رہے تھے۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی اور اپنے گریبان کی طرف ہاتھ بڑھایا، جو سراسر اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ پستول نکالنے والی ہے، مگر میں اس قسم کا کوئی بھی موقع فراہم کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ اس کا ہاتھ گریبان میں داخل ہونے سے پہلے میں اچھل کر کھڑا ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ پستول لے کر باہر نمودار ہوتا، میں اپنے دائیں پاؤں پر گھوما اور بائیں پاؤں کی جاب سے اس کی گردن پر ماری۔ اوہ کی آواز کے ساتھ وہ بیز قالین پر ڈھیر ہو گئی۔ میرے پاؤں ابھی تک ننگے تھے، اس وجہ سے میں اسے جچی تلی چوٹ لگا سکا تھا، اسی طرح کہ وہ مرنے سے بچ جائے۔ جیسا بھی تھا، وہ میرے ساتھ ہمدردی سے پیش آئی تھی، اور میں احسان فراموش نہیں تھا۔ میں نے نیچے جھک کر اس کے گریبان کے نشیب میں پھنسا چپٹا سا پستول کھینچ کر نکالا۔ دروازے پر کھڑا اس کا باڈی گارڈ اندر کی کارروائی سے علم تھا۔ پستول اپنی جیب میں ڈال کر میں دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ حسب توقع باہر ایک آدمی ہی نظر آیا جو دروازہ کھولنے کی آواز پر اس طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ میڈم اندر بلا رہی ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر چوکنا ہو گیا تھا، لیکن میڈم کے بلاوے کا سن کر ڈھیلا پڑنے پر مجبور ہو گیا اور اندر کی طرف بڑھا۔ میں نے ایک طرف ہو کر اسے راستہ دیا۔ نیلم جس جگہ پر گری ہوئی تھی وہ دروازے کے رخ سے تھوڑا ہٹ کر تھی، اسی لیے آنے والا جب تک اندر داخل نہ ہو جاتا اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اسی وجہ سے میں اسے وہاں سے ہٹانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، میں نے لات مار کر دروازہ بند کر دیا۔ اسی اثناء میں اسے بھی قالین پر ڈھیر ہوتی نیلم کو دیکھ کر خطرے کا احساس ہو گیا تھا، مگر یہ احساس اس کے کسی کام نہ آ سکا، اور پیٹ میں لگنے والی میرے گھٹنے کی ضرب سے اسے آہ کی آواز کے ساتھ رکوع کے بعد جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر اپنی کونیوں کو دائیں بائیں سیدھا کیا اور بائیں کونی سے ایک بھرپور ضرب اور کنپٹی پر لگائی، جس سے وہ ترچھا ہو کر کمرے کے فرش پر بچھی قالین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کارروائی میں بمشکل چند سیکنڈ لگے تھے۔ میں نے جھک کر باڈی گارڈ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور گھسیٹ کر بیڈ روم کی سمت میں ڈال دیا۔ اس کے بعد نیلم کو بھی گھسیٹ کر اس کے ساتھ لٹا دیا اور باڈی گارڈ کی گری ہوئی شاٹ گن کو بیرل کی طرف پکڑ کر دروازے کے پیچھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے پتا تھا کہ چائے کے لیے جانے والا سکھدیو کسی بھی وقت واپس آ سکتا تھا۔ مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ چند لمحوں کے بعد ہی دروازے کے باہر قدموں کی چاپ ابھری اور پھر ہلکی سی دستک دے کر وہ چائے کے ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس کا اس طرح داخل ہونا اس بات کا مظہر تھا کہ وہ نیلم کے ساتھ کافی بے تکلف ہیں، یا شاید اپنے ساتھی کو غیر موجود پا کر اس نے اسی کمرے کے اندر تصور کیا تھا، اور یہ اسی کے لیے بھی اندر آنے کا اجازت نامہ تھا۔ گن اس نے کندھے پہ لٹکائی ہوئی تھی۔ کمرے کو خالی دیکھ کر وہ بے ساختہ رک گیا اور حیرانی سے دائیں بائیں نظریں دوڑانے لگا، مگر میں نے اس سے زیادہ دیر اس حالت میں نہ رہنے دیا۔ سر پر لگنے والی شاٹ گن کی ضرب سے اسے دنیا و مافیا سے بے خبر کر دیا تھا۔ ٹرے میں رکھے چائے کے برتن بھی قالین پر بکھر گئے تھے۔ شاٹ گن کے سیفٹی لیور کو سنگل فائر پہ سیٹ کرتے ہوئے میں نے ہتھ کڑی کی زنجیر کو شاٹ گن کی بیرل پر رکھا
اور پاؤں کے انگوٹھے سے ٹریگر پریس کر دیا۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ ہتھکڑی درمیان سے ٹوٹ گئی اور میرے ہاتھ آزاد ہو گئے۔ البتہ ہتھکڑی کے حلقے میری دونوں کلائیوں پر پھنسے ہوئے تھے، لیکن وہ میری جسمانی نقل و حرکت میں مانع نہیں تھے۔ ان کو بھی گولی سے توڑا جا سکتا تھا، مگر اس طرح ہاتھوں کو زخمی یا نکارہ ہونے کا اندیشہ تھا، جو مجھے کسی بھی صورت میں گوارا نہیں تھا۔ میں نے بازو آزاد ہوتے ہی سکیدیو اور دوسرے گارڈ کی تلاشی لے کر دونوں کی جیبوں سے بٹوے نکال لیے۔ سکیدیو کے چمڑے کی جیکٹ اتار کر میں نے پہن لی۔ اس ساری کارروائی میں بمشکل 2-3 منٹ لگے۔ گن پکڑ کر میں دروازے کی سمت بڑھا ہی تھا کہ دوڑتے قدموں کی آواز آئی۔ قدموں کی آواز سے مجھے اندازہ ہوا کہ 2 آدمی ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر دروازے کے قریب دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا کر کھڑا ہو گیا۔ دروازے سے قریب پہنچ کر انہوں نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے نیلم کو آواز دی۔ میڈم خیر تو ہے، گولی چلنے کی آواز آئی ہے۔ میڈم ہوش میں ہوتی تو آواز دیتی، اسی لیے کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ لگتا ہے کمرے میں کوئی موجود نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرے نے آواز لگائی۔ ابھی چند منٹ تو پہلے یہاں فائر ہوا ہے۔ پہلے نہیں کہا، اندر داخل ہو کر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے غالباً دروازے پر دباؤ ڈالا اور دروازہ آہستہ سے آواز کے ساتھ کھلنے لگا۔ اسی وقت میری نظر سکیدیو کے بے ہوش جسم پر پڑی اور مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ اس کا جسم بالکل دروازے کے سامنے پڑا تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جیسے ہی دروازہ اتنا کھلا جس سے سکیدیو باہر کھڑے ہوئے آدمیوں کو نظر آ سکتا تھا، اندر آنے والے جلدی سے پیچھے ہٹ گئے اور اس کے ساتھ ہی اس کی ہر رسائی آواز سنا دی، گوبند اندر گڑبڑ ہے۔ کون سی؟ گوبند بولا۔ اس کی نظر ابھی تک سکیدیو پر نہیں پڑی تھی۔ اندھا ہے کیا؟ پہلا آدمی دوسرے کو بڑبڑا کر کہنے لگا۔ وہ سامنے سکیدیو مرا یا بے ہوش پڑا ہے؟ ارے یہ کیا ہے؟ گوبند نے سکیدیو کو دیکھتے ہی نعرہ لگایا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ دونوں اندر داخل ہونے میں احتیاط برتیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ آدمیوں کو بلوا لیتے۔ میں نے حرکت میں آنے کا فیصلہ کیا اور گن دونوں ہاتھوں میں تھامے ان کے سامنے نمودار ہوا۔ دونوں نے کلاشنکوفیں قائرین کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ کلاشنکوف اور SMG بنیادی طور پر ایک ہی ہتھیار ہے۔ فوج میں اس کو SMG یا شارٹ گن کہتے ہیں، جبکہ سول لوگ عموماً کلاشنکوف یا مشین گن کہتے ہیں۔ اس کا اصل نام AK-47 اسالٹ رائفل ہے۔ یہ روس کی بنی ہوئی ہے۔ روس کے بعد یہ چائنا نے بنائی اور آج کل تو پاکستان میں بھی بن رہی ہے۔ ہر ملک کی بنائی ہوئی گن کے ساتھ اور کارکردگی میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ اس داستان میں کسی جگہ آپ کو شارٹ گن سے بتایا جائے گا یا کسی جگہ کلاشنکوف کا نام بتایا جائے گا، لیکن یہ دو ایک ہی چیزیں ہیں۔ پکڑی ہوئی تھی، لیکن میں نے انہیں ہتھیار سیدھا کرنے کا موقع نہ دیا۔ میرے ہاتھ میں موجود گن گرجی تو دونوں چیختے ہوئے اپنی جگہ پر ڈیر ہو گئے۔ میں نے دونوں کے ہتھیاروں کی میگزینیں اتار کر جیکٹ کی جیب میں ڈالیں اور ایک سمت متعین کر کے دوڑتا چلا گیا۔ میرے دونوں پاؤں ابھی تک ننگے تھے اور میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں تھا کہ زخمیوں یا مرنے والوں کے پاؤں سے اپنے لیے جوتوں کا انتخاب کر سکتا۔ راہداری کے اختتام پر ایک دروازہ تھا جو دور سے ہی کھلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ دروازے کے سامنے ایک لمحہ کے لیے رکا، مگر کوئی آہٹ یا آواز نہ سن کر آہستہ سے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک ڈرائنگ روم نما کمرہ تھا۔ فرش پر قالین بچھا ہوا تھا اور اس کے اوپر اعلیٰ کوالٹی کے صوفہ سیٹ رکھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں وہاں رکے بغیر بیرون دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دروازے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر رک کر میں نے باہر جھانکا۔ عمارت کے گیٹ پر 2 افراد کھڑے نظر آئے۔ دونوں نے ہاتھوں میں ہتھیار پکڑے تھے۔ ان کی نظریں اسی سمت کو تھیں جہاں سے میں نے جھانکا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دونوں حرکت میں آئے اور ہتھیار کا رخ کرتے ہوئے میری سمت دوڑے، لیکن یہ بات ان کی سوچ میں نہ آ سکی کہ میرے پاس بھی ہتھیار ہو سکتا ہے۔ میری گن ایک مرتبہ پھر گرجی اور وہ دونوں راستے میں ہی ڈیر ہو گئے۔ پرانی میگزین اتار کر میں نے نئی میگزین لگائی، کیونکہ اس میگزین میں سے کافی گولیاں فائر کر چکا تھا اور گن کسی بھی اہم صورتحال میں دھوکہ دے سکتی تھی۔ نئی میگزین اٹیچ کر کے میں باہر جھانکا، مگر کوئی زہرو نظر نہ آیا۔ ساتھ والے بنگلے سے البتہ لوگوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے صحن میں نگاہ دوڑائی۔ ایک سوزوکی اور ایک سفید کلر کی ڈبل ڈور صحن میں کھڑی نظر آئی۔ میں نے بھاگ کر مین گیٹ تک کا فاصلہ طے کیا۔ دروازے پر ایک بڑا سا تالا لٹک رہا تھا۔ گیٹ کے ساتھ بنی چیک پوسٹ میں جھانکا، پر دیوار کے ساتھ لٹکا ہوا چابیوں کا گچھا نظر آیا۔ گچھا اتار کر میں نے سب سے بڑی چابی تالے میں گھمائی تو وہ ایک کھڑکے سے کھل گیا۔ دروازے کے دونوں پٹ کھول کر میں ڈبل ڈور کی سمت بڑھا۔ گاڑی کے دونوں دروازے لاک تھے۔ گن کا بٹ مار کر میں نے گاڑی کا شیشہ توڑ دیا۔ اندر بیٹھ کر گاڑی کو سٹارٹ کیا اور دوڑاتے ہوئے مین گیٹ سے نکلتا چلا گیا۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں سوچ سمجھ کر کسی سمت کا تعین کرتا۔
اس لیے گیٹ سے نکلتے ہی میں بائیں جانب کا رخ کیا۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں مجھے ایک دو چوکیدار نماز بندے نظر آئے، مگر انہوں نے میرے ساتھ کوئی تعارض نہ کیا۔ مگر تھوڑی دور جانے کے بعد مجھے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سنائی دینے لگے۔ وہاں بلا شبہ شہر کا امیر طبقہ رہائش پذیر تھا، اور ایسے لوگوں کی رپورٹ پر پولیس ہمیشہ جلدی عمل کرتی ہے، بالکل اپنے پیارے ملک پاکستان کی پولیس کی طرح۔ میں جس گلی میں جا رہا تھا وہ مین اسٹریٹ تھی، اور پولیس نے بھی اپنی آمد کے لیے وہی گلی استعمال کرنی تھی۔ اس کے برعکس بھی ہو سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے گمان پر عمل کیا اور گاڑی ایک بغلی گلی میں موڑ دی جو نسبتاً تنگ تھی۔ 2-3 موڑ موڑنے کے بعد وہ گلی ایک روڈ پر جا نکلی۔ یہ ایک شگون تھا۔ پولیس سے مدبھیڑ ہو جانا میرے حق میں بہتر تھا۔ رات کافی بیت چکی تھی، لیکن اس وقت کا اکا دھکا گاڑیاں دائیں بائیں حرکت کرتی نظر آ رہی تھیں۔ پولیس کے سائرنز کی آواز دینا بند ہو گئی تھی۔ روڈ پہ آتے ہی نارمل رفتار سے میں ایک سمت کو چل پڑا۔ دشمن کی قید سے تو میں آزاد ہو گیا تھا، لیکن ہتھ کڑی کے حلقے قید کی نشانی کے طور پر میری کلائیوں کی زینب بنے ہوئے تھے۔ ان حلقوں سے چھٹکارا پانے کے ساتھ مجھے اس ملک سے بھی نکلنا تھا، جو کافی مشکل نظر آ رہا تھا۔ مجھے پتہ تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ہی پورے شہر کی پولیس اور خفیہ ایجنسیوں نے میری تلاش شروع کر دینی ہے۔ بدقسمتی یہ تھی کہ میری تازہ ترین فوٹو ان کے پاس تھے، اور ان کی مدد سے میری تلاش کی دشواری پیش نہ آتی۔ میری سوچ کے گھوڑے گاڑی سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے دوڑ رہے تھے، لیکن کوئی واضح لائحہ عمل میں نہیں سوئی رہا تھا۔ ایک دفعہ تو میرا ارادہ ہوا کہ اسی گاڑی پر شہر سے نکل جاؤں، لیکن پھر حالات کو مد نظر رکھ کر مجھے یہ فیصلہ ترک کرنا پڑا، کیونکہ گاڑی کا نمبر اور ساتھ بشمول میرے حلیے کے پولیس کی چیک پوسٹوں پر پہنچ چکا یا پہنچنے والا تھا، اور ایک کلاشنکوف کے سہارے پولیس کی باری نفری کا مقابلہ کرنے کے بارے میں سوچنا نری حماقت تھی۔ راستے میں مجھے ہوٹل بھی نظر آئے، لیکن ان میں رہائش اختیار کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ ایک ویران روڈ پر گاڑی کی ہیڈ لائٹس نے مجھے راہگیر نظر آیا، جو ہاتھ اٹھا کر مجھ سے لفٹ مانگ رہا تھا۔ پہلے تو میں نے اسے کوئی اہمیت نہ دی اور آگے گزرتا گیا، مگر پھر خیال آیا کہ اس اجنبی شہر میں آخر کب تک یوں ہی سرگرداں رہوں گا۔ سر چھپانے کے لیے کسی ٹھکانے کو تو تلاش کرنا ہے، اور اسی راہگیر سے ابتدا کیوں نہ کر لی جائے۔ یہ سوچ کر میں نے بریک لگائی اور گاڑی ریورس کرتا ہوا اس راہگیر کے قریب آ رکا۔ اس کے گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے پہلے گن اٹھا کر دروازے کے جانب کی طرف رکھ دی تھی، تاکہ اس کی نظر نہ پڑ سکے۔ اندرونی لائٹس میں نے پہلے سے ہی بجھائی ہوئی تھی۔ وہ کوئی شخص تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے مجھے پرنام کیا۔ میں نے بھی سر ہلا کر اسے جواب دیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ کہاں جانا ہے؟ میں نے گفتگو کی ابتدا کرتے ہوئے۔ اگلے چوک تک، وہ مختصراً بولا۔ جس جگہ اترنا ہو بتا دینا۔ جی، اس دفعہ اس کا جواب پہلے سے بھی مختصر تھا۔ عجیب گمگو شخص ہے، میں نے دل میں ہی سوچا، اور اپنے ذہن میں اپنا مدح ترتیب دینے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کسی واضح لائحہ عمل پر پہنچتا، اچانک ہی وہ بولا، بس جی یہیں روک دیں، اور میں نے بے اختیار بریک لگا دی۔ اس کا ہاتھ دروازے کھولنے والے ہینڈل کی بجائے اپنی اندرونی جیب کی طرف بڑھا، اور جب باہر آیا تو لمبے پھل کا خنجر اس کے ہاتھ میں جگمگا رہا تھا۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو یہیں اتر جائیں، وہ خنجر لہراتا ہوا بولا۔ تھوڑی دیر تک تو کوئی نہ کوئی گاڑی مل جائے گی جو آپ کو گھر تک لفٹ دے دے گی۔ ہاں ہاں ہاں، واہ بھائی، میں کہکا لگا کر بولا۔ اس کو کہتے ہیں چور کو مور پڑنا۔ اے مسٹر، وہ میرے قریب ہوتا ہوا بولا۔ ہنسنے کا نہیں ہے، گاڑی سے اترنے کا بولا ہے۔ اس مرتبہ اسے جواب دینے کی بجائے میں نے سرحد سے بائیں طرف کے ساتھ کلائی پکڑی اور اپنی انگلیوں کو دبایا، محسوس انداز میں اس کے کلائی پر ڈالا تو خنجر اس کے ہاتھ سے نیچے گر پڑا، جو میں نے اپنے دائیں ہاتھ میں اٹھا لیا۔ خنجر کے ہاتھ سے نکلتے ہی اس کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ مجھے پتا تھا کہ ابھی یہ گڑ گڑا کر اپنی جان بخشی کی درخواست کرے گا۔ اس طرح کے سڑک چھاپ لوگ پاکستان میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن انڈیا میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ بھیڑ کی کھال میں چھپے بھیڑیے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے بندوں کو معاف کر دینے کا میں بھی کبھی قائل نہیں رہا۔ لیکن اس وقت میں خود اس قسم کے بندے کی تلاش میں تھا جو زیر زمین دنیا تک میری رہنمائی کرتا۔ کسی بھی بڑے گنڈے کا آشیرواد حاصل کر کے میں آسانی سے سرحد پار کر سکتا تھا، بصورت دیگر میرا پکڑا جانا یقینی تھا۔ دشمن ملک میں ایک جاسوس کا سب سے بڑا سہارا اسی قسم کے 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں، آپ تو بڑے لوگ ہیں جناب۔ میری انگلیوں کے دباؤ سے ہی میری فنکاری کا اندازہ ہو گیا تھا، اور اس کے بجائے میرے ساتھ ہاتھا پائی کرنے سے ہار ماننے کی عافیت سمجھی۔ سمجھدار ہو، میں نے اس کی کلائی اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ، وہ اپنی کلائی کو مسلتا ہوا بولا۔ میں جا سکتا ہوں؟ چلے جانا، میں نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کا خنجر میں نے اپنی گود میں رکھ لیا
اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وہ مجھے پتا ہے تو نے جو کرنا ہے، میں قطع کلامی کرتے ہوئے بولا اور وہ سر جھکا کر خاموش ہو گیا۔ ویسے یہ گاڑی کیسی ہے؟ میں نے گفتگو آگے بڑھائی۔ اچھی ہے، اس کو ٹھکانے لگانا ہے۔ کیا؟ وہ اچھل پڑا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ میں نے گاڑی کے اندرونی لائٹس روشن کر کے اسے وہ جڑی ہوئی تار دکھاتے ہوئے کہا جس سے میں نے گاڑی سٹارٹ کی تھی، تم خود دیکھ لو۔ اسی اثناء میں اس کی نظریں میری کلائیوں میں پڑی ہتھکڑیوں کے حلقوں پر پڑی، کیونکہ جیکٹ کی آستینیں اتنی لمبی نہیں تھی کہ ان کو ڈھانپ سکتی۔ یہ ہتھکڑی ہے؟ ہاں یہ ہتھکڑی ہے، میں اطمینان سے بولا۔ کنگن نہیں ہے، وہ عورتیں پہنتی ہے۔ اس کا مطلب ہے؟ بالکل، اس کا مطلب یہی ہے کہ میں پولیس کی حراست سے بھاگا ہوا ہوں، میں قطع کلامی کرتے ہوئے بولا۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ اب میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس گاڑی کو ٹھکانے لگانا ہے، 50% تمہارا، میں نے اسے لالچ دیتے ہوئے کہا، اور میرے 50% میں بھی اسے آدھے تمہارے، اور میرے لیے محفوظ ٹھکانہ ڈھونڈنے کی ذمہ داری تمہاری۔ ٹھیک ہے، ڈن ہو گیا، چلو پھر یہ رکھو۔ میں نے خنجر اس کی سمت بڑھایا جو اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میں نے پوچھا کس طرف جانا ہے؟ میں اس علاقے سے بالکل انجان ہوں، اور وہ مجھے راستہ بتانے لگا۔ جلد ہی ہم ایک ایسی بڑی عمارت کے قریب پہنچ گئے جو دیکھنے میں چھوٹا موٹا کارخانہ لگ رہی تھی۔ بس یہیں روک لو، اور اس کے کہنے پر میں نے گاڑی عمارت کے گیٹ پر روک دی۔ اس نے نیچے اتر کر کسی کو کال بیل بجائی، اور بغیر کسی دیر کے اندر سے چوکیدار ٹائپ بندہ نمودار ہوا۔ یقیناً وہ گاڑی کی آواز سن کر پہلے سے تیار کھڑا تھا۔ اوہو سردار جی تسی؟ میرے ساتھی کو پہچان کر اس نے گرمجوشی دکھائی۔ بڑے دنوں بعد چکر لگایا ہے، کی کریے رنجیت بھرا، جدوں تک کوئی چنگی شے نہیں لبدی میں اس طرف چکر نہیں لا سکتا۔ کیا کروں رنجیت بھائی، جب تک کوئی اچھی چیز نہ ملے میں اس طرف چکر نہیں لگا سکتا۔ اے تو پھر ہے، رنجیت کہہ کے لگا کر بولا، یہ تو پھر ہے، چلو میں گیٹ کھولتا ہوں، تسی گڈی نو اندر لے آؤ۔ سردار سر ہلاتا ہوا ایک مرتبہ پھر میرے قریب آ بیٹھا، جبکہ رنجیت نامی شخص مجھ سے ہاتھ ملانے کی بھی زحمت نہیں کر سکا۔ اس کے گیٹ کھولتے ہی میں گاڑی اندر لے گیا۔ بس ادھر روک لو، وہ گاڑی کے لیے موزوں جگہ کا انتخاب کرتے ہوئے بولا، اور آپ گاڑی میں رہیں ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی چادر مجھے دے کر جاؤ۔ میں نے اس کی گرم چادر کی طرف اشارہ کیا جو اس نے سردی سے بچنے کے لیے لپیٹی ہوئی تھی۔ ہاں یہ لے لو۔ اس نے چادر میرے حوالے کی اور نیچے اتر گیا۔ اس کے وہاں غائب ہوتے ہی میں جلدی سے نیچے اترا، گن کو کندھے میں ڈالا اور اوپر سے گرم شال اوڑھ کر اس طرح کی کہ گن کے ساتھ ساتھ ہتھکڑی بھی چھپ گئی۔ رنجیت نامی چوکیدار نے گیٹ کے بند کرنے کے بعد اس کے طرف آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ چند لمحوں کے بعد میرا ساتھی ایک شخص کے ساتھ نمودار ہوا۔ آنے والے نے ہاتھ میں ایک ٹارچ بھی پکڑی ہوئی تھی۔ اس نے ایک سرسری نظر مجھ پر ڈالی اور پھر گاڑی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دلیر سنگھ، چیز تو اچھی ہے، وہ گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ پھیرتا ہوا تعریفی لہجے میں بولا۔ کمال بھائی، آپ کو تو پتا ہے کہ دلیر ہمیشہ اچھی چیزیں لاتا ہے، دلیر سنگھ فخریہ انداز میں بولا، اور کمال ہنس پڑا۔ تو پھر کیا خیال ہے، 30 بہت ہیں؟ کمال بھائی کچھ تو اپنے خدا کا ہی خوف کرو، دلیر سنگھ بولا۔ یہ 30 کی ہے، چلو 35 کر لو، کمال نے رقم بڑھائی۔ نہیں، دلیر سنگھ نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولا، 70 سے 1 روپیہ بھی کم نہیں لوں گا۔ اب تم بھی اپنی واہ گرو کا خوف کرو۔ اس مرتبہ کمال دلیر سنگھ پر چوٹ کرتا ہوا بولا، یہ بغیر کاغذات کے اور چوری کی گاڑی ہے۔ وہ دونوں تھوڑی دیر قیمت پر بحث کرتے رہے۔ آخر میں 55 پر سودا طے ہو گیا۔ کمال جلدی سے اندر گیا اور ایک شاپر میں مطلوبہ رقم بھر کر لے آیا، جسے دلیر سنگھ نے گننے کے بغیر اپنی بغل میں داب لیا، جو اس بات کے واضح ثبوت تھا کہ اسے کمال پر اعتماد تھا۔ اب دلیر بھائی کوئی چائے پانی ہو جائے، مہربانی کمال بھائی، دلیر سنگھ انکار کرتے ہوئے بولا۔ ہم نے کہیں جانا ہے، پھر کبھی آپ کی دعوت سے لطف اندوز ہوں گے، جیسے آپ کی مرضی۔ کمال نے الوداعی مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے دلیر سنگھ نے تھام لیا۔ بھائی کا تعارف آپ نے نہیں کروایا۔ اس مرتبہ کمال نے میری جانب ہاتھ بڑھایا اور میں نے ہاتھ چادر میں رکھتے ہوئے اس کا ہی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے گرم جوشی سے دبایا۔ یہ شکر تھا کہ اس کی نظر میرے ننگے پاؤں پر نہیں پڑی تھی۔ یہ اپنا نیا ساتھی ہے، دلیر سنگھ بات کو گول مول کرتا ہوا بولا۔ پھر کبھی اس کا تعارف کروا دوں گا، یوں بھی اب اس سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ اور کمال بےساختہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اوکے پھر، خدا حافظ۔ کمال یہ کہہ کر اندر کی جانب چلا گیا، جبکہ ہم بیرونی گیٹ کی جانب بڑھ گئے اور چوکیدار سے ہیلو ہائی کرتے ہوئے اس عمارت سے باہر آ گئے۔ یہ اپنے پاس رکھو۔ گیٹ سے باہر آتے ہی دلیر سنگھ نے رقم والا شاپر میری جانب بڑھایا اور میں نے خاموشی سے شاپر لے کر اس کے ہاتھ سے اپنی جیکٹ کے اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ آپ کا نام؟
دلیر سنگھ مجھ سے بولا، امیر خان اس کا مطلب ہے آپ مسلمان ہیں؟ الحمدللہ میں آہستہ سے بولا۔ کس جرم میں گرفتار ہوئے؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، میں جان چھوڑاتے ہوئے بولا، فرصت میں بتاؤں گا۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ سانسوں نے وفا کی تو ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک میرا اور آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔